عائشہ جو دیوار کے ساتھ سہمی کھڑی تھی روتے ہوئے بمشکل بولی، رابعہ میں نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رابعہ نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ رابعہ نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے نیچے لے کر آؤ۔ ملازمہ فوری طور پر کمرے میں داخل ہوئی اور عائشہ جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ میں اس کی آواز کسی نے نہیں سنی تھی۔ نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بزرگ اور حویلی کے دیگر افراد موجود تھے۔ سب نے ملازمہ کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا اور رابعہ نے پھر سے عائشہ کی خوب پٹائی کی تھی اور تھپڑ مارے تھے، منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیا تھا۔ ہر تھپڑ کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی اور ان کے غصے کا اظہار مزید شدید بڑھ گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اس کے اوپر چیخ رہی تھی۔ عائشہ کی چیخیں اور چسکیاں حویلی میں گونج رہی تھیں۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون برسنے لگا تھا۔ یاسر نے آگے بڑھ کر ان کو روکنا چاہا تھا، مگر ابو جان نے اسے منع کر دیا، بازو سے تھام کر روک لیا۔ پھر رابعہ نے اتنی قوت سے اسے تھپڑ مارا کہ وہ لڑکی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کا نازک جسم مزید تاب نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت احمد حویلی میں داخل ہوا اور وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا، مگر عائشہ کو زمین پر بے ہوش ہوتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو دیکھ کر اس کے اندر ایک طوفان شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے عائشہ کے پاس آیا اور اسے بازوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا یہ سب؟ وہ چیخا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر عائشہ کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ عائشہ کی بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کی روح تک کو چیر گئے تھے اور اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ عائشہ اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑ کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے اور اس کی سانسیں معمولی سی تھی، لیکن اس کی بے ہوشی اور احمد کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گیا اور ڈاکٹر نے اسے اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوراً معائنہ کر دیا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا، اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے آپ کی مریضہ کو شاید کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی ہے، تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ انہیں ڈرپ لگا دیا۔ خوش قسمتی سے ابھی ان کی مزید حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب انہیں ہوا کیا ہے؟ اور ان کے الفاظ رکے تھے، جیسے وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کہہ نہیں پائے تھے۔ لیکن ڈاکٹر کیا؟ ڈاکٹر صاحبہ صاف بتائیں، احمد نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ دیکھیں احمد صاحب، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس قدر ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ یہ جلدی تندرست ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی احمد کی روح جیسے لرز کی تھی اور اس کے دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا تھا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے عائشہ کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا نازک وجود اور حویلی والوں کی شفقت دلی اور اس کے دل کو چاک کر رہی تھی۔ عائشہ کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عائشہ کو اب کبھی حویلی میں واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان لوگوں سے دور بے حسوں کے درمیان مزید نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کا محافظ ہوں اور اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، اسے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود بولا اور اس کا دل یہ سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا، لیکن وقت نے اسے یہ بتا دیا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ احمد نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ عائشہ بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن احمد کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضا میں احمد عائشہ کو لے کر وہاں پہنچا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے عائشہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، بڑھتے ہوئے اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ یہ جگہ ایک خواب کی سی مانند لگ رہی تھی، جہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔
जैसे लग रही थी और इतना खूबसूरत मंजर था कि कोई देखकर उसे हसरत से देखता रहे। दूर दूर तक फैला सबसा एक पुरसुकून सा माहौल और वो खूबसूरत घर जो अहमद ने आयशा के लिए चुना था, मगर उसकी आंखों में अब भी वो खौफ था जिसे वो बखूबी देख सकता था। वो अहमद को बेचैन कर रहा था और अहमद ने आहिस्ता से उसे सहारा दिया और उसे फार्म हाउस के अंदर ले आया। उसने आयशा को एक आरामदेह कुर्सी पर बिठाया और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। आयशा की आंखों में थकन और दुख था, जुबान पर खामोशी की मोहर लगी थी। आयशा, ये घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे, कोई नहीं जो तुम्हारी इज्जत को रोन सके। हम यहाँ सुकून से रहेंगे। दुराने 2 दिन से अब तुम्हें रुलाते थे। आयशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ न कह सकी। अहमद उसकी खामोशी के पीछे छुपे दुख को महसूस कर सकता था। वो उठकर खड़ा हुआ और ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, कहकर किचन की जानिब चल दिया। मुलाजिम ने किचन से खाना लाकर लेकर आया तो उसकी प्लेट आयशा के सामने रखी थी। अब वो अपने हाथों से नवाला बना बना कर उसे खिलाने की कोशिश कर रहा था। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, जल्दी से खा लो। आप सच कह रहे हैं, हम अब यहाँ रहेंगे? ओ, काफ़ी देर के बाद सोचकर बोली थी, वाकई इस घर में हम रहेंगे? वो चौंक कर बोली और अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई। हाँ, सच कह रहा हूँ, अब हम यहीं रहेंगे। आयशा, ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं होगा। कोई जुल्म करने वाला, कोई जबर करने वाला, कोई तशद्दुद करने वाला, तकलीफ़ देने वाला। ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुकून के लिए। वो मोहब्बत से बोला था और उसकी आंखों में मासूम सी चमक आ गई थी। वो बच्चों की तरह खुशी खो गई थी और बेख्तियार अहमद के गले लगी थी। अहमद ने हल्के से उसे थपथपाया और थोड़ा फासला रखकर बात किया करो, वरना फिर खुद से ही मुश्किल में पड़ जाओगी। वो उसके होंठों का लम्स अपने सीने पर महसूस करते ही महमूद लहजे में बोला, क्या मतलब? वो उनसे मुश्किल? आयशा ने हैरानी से पूछा था। कुछ नहीं, तुम आराम करो, कमरे में जाकर मैं ये बर्तन रख के आता हूँ। अहमद ने उसे शरारती निगाहों से देखकर कहा और वो हूँ की तरह उसे देखकर रह गई थी। अहमद की मानी है, इस बात उसके सर के ऊपर से ही गुजरती थी। वो अहमद के फ़ोन पर कार्टून देखने लगी थी, मगन थी और अहमद उसके पास बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। आयशा की मासूम सी हरकतें और कार्टून के किरदार की आवाज़ माहौल को बहुत रौनक और हल्का फुल्का बना रखा था। लेकिन अचानक अहमद की फ़ोन की स्क्रीन पर कॉल आने लगी और आयशा ने बेध्यानी में फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर देखा ही नहीं। निगाह दौड़ाई और उस पर लिखा हुआ था राबिया, और उसके दोबारा जहन को उलझा गया और आपके फ़ोन पर कॉल आ रही है। आयशा ने अहमद को बताया, आहिस्ता से कहकर फ़ोन उसके हाथ में दे दिया था। अहमद को पकड़ा दिया और उसने अब फ़ोन आयशा के हाथ से ले लिया और कॉल उठाते ही जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। और उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की संजीदगी आयशा को कुछ अजीब सा लगा, मगर वो खामोश रही। अहमद ने कमरे से बाहर जाकर फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ राबिया को गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया, कहाँ हो तुम? अहमद, 2 दिन हो गए हैं और तुम घर नहीं आए, हवेली में कदम तक नहीं रखा। और उसके लहजे में सख्ती और तलखी नुमाया थी। उसने गहरी सांस ली और राबिया, अब मैं इस हवेली में कदम नहीं रखूँगा जब तक आप लोग आयशा को दिल से कबूल नहीं करेंगे। वो बेशक बनी में होकर इस घर में आई है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। अहमद, आयशा की इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। अगर उसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सब सुनकर तो राबिया का गुस्सा और बढ़ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपने को छोड़कर उस लड़की के लिए? राबिया की बात को अहमद ने बीच में ही काट दिया और उसकी आवाज़ में गैर मामूली ठहराव और सख्ती थी। राबिया, मैंने अपना फैसला कर लिया है। जब तक आप लोगों के दिलों में आयशा के लिए नफरत ख़त्म नहीं होती, मैं उस घर में वापस नहीं आऊँगा। और ये कहकर उसने बगैर किसी तवक्कुफ़ के फ़ोन बंद कर दिया था। राबिया दूसरी तरफ से लुक कर रह गई थी और उनके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले आसार थे। और अहमद ने फ़ोन बंद करके एक लम्हे को खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू में लाते हुए कमरे की तरफ वापस लौट आया था। कमरे में वापस आते ही अहमद ने आयशा की तरफ देखा, जो उसके लैपटॉप पर गौर से देख रही थी। उसके कार्टून देखने में मगन थी। वो कुछ देर में उसे देखता रहा। चलो आयशा, अब बहुत कार्टून देख रही है, अब उठो। उसने आयशा को कार्टून देखने से मना कर लिया। अब सो जाओ। वो नरमी से बोलता हुआ उसके जाने बढ़ा था।
نہیں ابھی نہیں، اس کے پاس آیا، نہیں مجھے ابھی اور کارٹون دیکھنی ہے، ابھی نہیں مجھے سنا۔ میں اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں ہٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، اٹھ کے سو جاؤ جلدی سے، شاباش۔ بغیر کہا اس کی ضد پر وہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ باشعور اپنی ہم عمر اور سمجھدار بیوی کا ہی تصور کیا تھا، خواب دیکھا تھا جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے یہ معصوم اور ضدی سی 15 سالہ لڑکی ملی تھی جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، مگر اس کی معصومیت اور بچوں جیسی حرکتوں نے اس کے دل میں خاص جگہ بنا لی تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ بھی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو کارٹون۔ اس نے موبائل میں اس کے نئے کارٹون لگا دیا اور پھر خود لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دونوں اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ وہ یکدم اچھل کر احمد کی گود میں آ بیٹھی۔ احمد اس غیر متوقع حرکت پر بوکھلا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو عائشہ؟ کچھ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، ابھی آ جائے گی لائٹ۔ وہ سنبھل کر بولا، نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ وہ خوف سے اس کے کانپتے ہوئے بولی تھی اور احمد نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی تھی تاکہ کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہو سکے۔ عائشہ کا چہرہ اس کے کندھے کے قریب تھا اور اس کے ہونٹ بے اختیار عائشہ کی گردن سے ماسا ہو گئی تھی اور اس کی قربت نے احمد کے اندر ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ وہ بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عائشہ کے مزید نزدیکی نے اسے بے حد بے چین کر دیا تھا۔ عائشہ پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، مجھے اور مت آزماؤ، سائڈ پر ہو کر بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا تمہیں۔ وہ صبر کی انتہا پہ تھا اور اسے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عائشہ تھی کہ وہ ابھی بھی پر شاید اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کی گود میں ہی رہنا ہے، وہ ضدی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ احمد نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ اس کا دل بہکنے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے۔ وہ 15 سال کی معصوم لڑکی تھی اور اس کی شدت کو نہیں سہ سکتی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد لائٹ واپس آ گئی اور احمد نے سکون کی سانس لی۔ یار اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، لائٹ آ گئی ہے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ اس کی گود سے اتر کر سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی تھی، مگر احمد کی حالت بہت نروس تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر اسکرین پر تھی اور جب اچانک دروازہ کھلا اور ابو جان اور یاسر اندر داخل ہوئے، انہیں دیکھ کر احمد چونک گیا اور فوراً احترام کھڑا ہو گیا۔ ابو جان آپ یہاں پلیز بیٹھے۔ وہ بہت ہی ادب و احترام سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ابو جان اور یاسر خاموشی سے ایک سائڈ پر ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے اور احمد نے ان کے لیے ملازم سے کہہ کر چائے منگوائی تھی۔ پانی منگوا کر خود بھی قریب ہی بیٹھ گیا تھا اور ان کے پاس حال احوال پوچھنے لگا تھا۔ یاسر کی گہری نظریں ابو جان کی خاموشی اسے اندر تک جھلسا رہی تھی اور اسے بے چین بھی کر رہی تھی۔ احمد یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک لڑکی کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ یاسر نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ابو جان وہ لڑکی صرف لڑکی نہیں، اب وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اور وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا، مت کہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ بنی کے طور پر آئی ہے اور اس کے باپ نے تمہارے چچا کو قتل کیا ہے، یہ بھول گئے ہو کیا؟ ابو جان اپنا عصا زمین پر رکھ کر سخت آواز میں کہا۔ احمد کا چہرہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ ابو جان میں کچھ نہیں بولا، سب یاد ہے، ہر بات، ہر زخم، مگر یہ بھی یاد ہے کہ وہ معصوم لڑکی قاتل نہیں، اس کا باپ قاتل ہے۔ میں ہمیشہ ونی کی رسم کے خلاف تھا، میں نے آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا کہ میں اس رسم کو نبھاؤں گا، مگر پھر بھی آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا اور اس رسم کے لیے نکاح مجھ سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے کر دیا اور اب آج کروا دیا۔ اب جب میں اس کے ساتھ سب کچھ یہ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے اور اب آپ لوگ اس کے اوپر میرے اوپر فیصلے تھوپنا جا رہے ہیں، اب تو میرے فیصلوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، جو کچھ بھی ہو وہ میری بیوی ہے اب سب کو، ورنہ یہ بزنس یہ سب کچھ میں بھی چھوڑ دوں گا۔ اور اس کے سخت اور کھردرے لہجے میں آفس کی فضا میں خاموشی بھر گئی تھی۔ وہ احمد جو ہمیشہ ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا، آج انہیں یوں کھری کھری سنا رہا تھا۔ ابو جان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی احمد ہے۔ ابو جان نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ دیکھو بیٹا، غصے میں فیصلہ اس طرح نہیں
میں نہیں کیے جاتے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی، لیکن عائشہ تم اور حویلی واپس آ جاؤ۔ وہ تحمل سے بولے تھے، نہیں ابو جان، میں مزید اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف 15 سال کی ہے اور آپ لوگوں نے اس کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا اور اس کے اوپر اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ رابعہ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ اس پر ظلم کرتی رہی، مگر اب نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اور اس کی آواز میں وہ شدت تھی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ ابو جان اور یاسر کو خاموش کر گئی تھی۔ بیٹا، ہم تمہاری بات کو سمجھتے ہیں، ہم کوئی حل نکالیں گے، مگر تم حویلی واپس آ جاؤ، یاسر نے اسے سمجھانا چاہا۔ جب آپ لوگ کوئی حل نکالیں گے اور عائشہ کے ساتھ انصاف کریں گے تب ہی میں واپس آؤں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ ابو جان اور یاسر بھائی ایک دوسرے کی جانب بے بسی سے دیکھ رہے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن ایک بار پھر سوچ لینا، مناسب لگا تو ٹھیک ہے، گھر واپس آ جانا، ہم تمہارا منتظر رہیں گے۔ اور یاسر آہستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ دیا تھا۔ آفس سے باہر نکل گئے اور احمد ایک گہری سانس لے کر کرسی پر گر گیا، اور اس کے دل میں دکھ اور غصہ دونوں موجزن تھے، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس معصوم کے حق کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا، اور وہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، تو وہ اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہوا واپس آیا۔ جب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر عائشہ پر پڑی، جو نیلے رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ اپنی سادگی اور معصومیت میں ساڑی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے چپ چاپ کھڑا رہا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی حسین خواب آ گیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آ کے پہنچا تھا اور بے اختیار سے پوچھ بیٹھا، یہ ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے تو نہیں لے کر دی تمہیں، ملازمہ فاطمہ خالہ کی بیٹی ہے نا، وہ لے کر آئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی پہن کر دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ یہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اچانک عائشہ کی ساڑی جو کہ ٹھیک سے بندھی نہیں تھی، کھل کر زمین پر گر گئی، اور عائشہ کے تمام نشیب و فراز احمد کے سامنے وہاں ہو گئے، اور اس کا نازک نیم برہنہ وجود اس کے سامنے قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ فوراً شرمندہ سی ہو کر ساڑی اٹھانے لگی۔ مجھے ساڑی ٹھیک سے نہیں پہننی آتی، پلیز میری مدد کر دیں نا احمد، وہ بیچارگی سے بولی۔ میں کیسے مدد کروں، مجھے نہیں آتی۔ اسے بچوں کی طرح پریشان دیکھ کر اسے ہنسی آئی تھی۔ تو پھر آپ فون سے دیکھ کر پہنا دیں، مجھے نہیں پہننی آ رہی۔ احمد اس کی ضد کے آگے ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے رکو، میں اپنا فون نکال کر ساڑی باندھنے کا طریقہ دیکھنے لگا ہوں۔ احمد کے دل میں ایک جذباتی طوفان مچ رہا تھا، اور پھر عائشہ کی قربت میں اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے نتھرے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور اس کی شدت کو سہ نہیں پائے گی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ساڑی کو درست طریقے سے پہنا دیا۔ وہ قیامت لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں وہ ایک مکمل حسین خواب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، مگر آخر اتنا روپ کہاں سے لاؤں؟ اللہ لی تھی کہ بتائیں وہ کیسی رہی؟ وہ پلو لہراتے ہوئے بولی تھی، بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، بہت حسین لگ رہی ہو۔ وہ بے اختیاری بولتا ہوا اسے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا تھا۔ اب وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر احمد کی طرف اسے گلے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی تھی۔ وہ اس کے جذبات پر ہلکا بکا رہ گیا۔ اسے اچانک ایک شرارت اور سوجھی۔ وہ یکدم شدت سے عائشہ کی طرف لپکا تھا، اور عائشہ جھک گیا۔ چلو اب ایسے بھی کرو، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ وہ معصومیت سے منہ بنا کر اپنے ہونٹوں کو سلاتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر اسے خود میں کھینچ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی معصومیت اور اس کا بچپن ہی اس کا دل سب سے بڑا جمال تھا۔ رابعہ کے کمرے کا ماحول خاصا سرد اور دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ ابو جان، یاسر اور حویلی کے باقی بزرگ اپنی جگہ پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ رابعہ کے چہرے پر الجھن، غصے اور بے بسی کا انتظار تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شعلے جل رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ احمد اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہی احمد ہے جو ہمیشہ میری ہر بات مانتا تھا، اور اب تم لوگ اسے منانے کے لیے اس کی آفس تک گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آخر ایسا کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے، کیا بات ہے جو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا اور اسے اس حد تک بدل کر رکھ دیا ہے؟ رابعہ نے کہا، رابعہ جو بھی ہے ہمیشہ اس بات کی حقیقت تسلیم کرنا ہوگا، اس نے واضح طور پر الفاظ میں کہہ دیا، اور پھر کہ جب تک ہم عائشہ کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں رکھتے اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ یہ معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ یاسر نے تفصیل سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ رابعہ نے اپنے چہرے پر الجھن کے تاثرات مزید گہرے کر دیا اور ان کی پیشانی کی شکنیں واضح ہو گئی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس لڑکی کے لیے اتنا ہی ضد پر اڑا ہوا ہے تو ہم سب کو مل کر اسے منانا ہوگا، لیکن یہ بات میری عزت کے خلاف ہے کہ اس بنے کی وجہ سے ہم جھکیں۔ ابو جان اب تک خاموش تھے، آہستہ سے بولے، رابعہ، یہ عزت کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی بات ہے۔ اگر احمد ہم سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا تو ہم سب کا نقصان ہوگا۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا وارث ہے، اور ہمیں اس کے دل کو دیکھنا ہوگا۔ اگر اس کے لیے عائشہ کو قبول کرنا پڑے گا تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ رابعہ کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت اب بھی باقی تھی، لیکن ابو جان کی باتوں میں بھی سچائی تھی۔ انہوں نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی اور سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دوسری طرف فارم ہاؤس میں عائشہ اور احمد کی زندگی میں ایک نئے رنگ میں ڈل رہی تھی۔ عائشہ اب زیادہ پرسکون تھی۔ احمد اس کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا تھا، اور اسے پڑھائی کے لیے حوصلہ دیتا تھا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور اس کی ہر بات کو غور سے سنتا تھا۔ عائشہ کی معصومیت اور اب ہمیشہ آہستہ ایک پختہ حسن میں بدل رہا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، یہ گھر جو اس کے یا اپنے ہسبینڈ کا تھا۔ احمد اس کے لیے ایک محافظ اور ایک دوست اور ایک رہنما بن چکا تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بات پر بھی ہنستا اور اس کی ضد پر سر پکڑتا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ دونوں فارم ہاؤس کے باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے، احمد نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، عائشہ، کیا تم اب خوش ہو؟ کیا تمہیں یہ گھر پسند آیا ہے؟ عائشہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، احمد، میں اس سے زیادہ خوش کبھی بھی نہیں تھی۔ آپ نے مجھے ایک نیا گھر دیا، ایک نیا سکون دیا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس کی بات پر احمد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ گہری پھیل گئی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، عائشہ، تم میری زندگی کا خوبصورت حصہ ہو، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی زندگی کا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عائشہ شرما کر سر جھکا گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کی خوشی اور محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے دوری نہیں بنا پا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی پڑھائی جاری تھی اور احمد اس کی ہر ممکن مدد کرتا تھا اور اسے اپنے ساتھ شہر لے جاتا اور اسے نئی جگہوں پر گھماتا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ عائشہ اب 16 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی معصومیت اب ایک پختہ حسن میں بدل رہی تھی، اور اس کی ہنسی، اس کی باتیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں احمد کے دل کو چھو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن وہ اس کی کم عمری کی وجہ سے اب بھی اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں حالات آہستہ بدل رہے تھے۔ ابو جان اور یاسر نے رابعہ کو سمجھانے کی کئی بار کوشش کی تھی۔ وہ رابعہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عائشہ کو قبول کرنا ہی خاندان کی بھلائی کے لیے ضروری ہے۔ رابعہ، جو کہ اب بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی، آہستہ نرم پڑنے لگی۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ احمد کی ضد اور عائشہ سے محبت کوئی معمولی بات نہیں، وہ اسے کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ آخرکار ایک دن ابو جان نے رابعہ کو بلایا اور کہا، رابعہ، اب بس کر دو، ہم سب کو مل کر احمد اور عائشہ کو واپس بلانا ہوگا۔ ہمیں اپنی غلطی اب ماننی ہوگی، وہ ہمارا بیٹا ہے اور ہم اسے کھو نہیں سکتے۔ رابعہ نے گہری سانس لی اور سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے ابو جان، جیسا آپ کہیں، میں تیار ہوں۔ ہم احمد کو واپس بلائیں گے اور عائشہ کو قبول کریں گے۔ یہ فیصلہ سن کر اس کے ابو جان اور یاسر کے چہرے پر اطمینان کی ایک لکیر پھیل گئی تھی۔ انہوں نے فوراً احمد سے رابطہ کیا اور اسے حویلی واپس آنے کی دعوت دی تھی۔ احمد نے کچھ جھجکتے ہوئے اس دعوت کو
قبول کیا، لیکن اس نے واضح کر دیا کہ وہ عائشہ کے بغیر حویلی میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ ایک ساتھ وہ دونوں ایک دن جب احمد اور عائشہ حویلی واپس آئے تو پورے خاندان میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ رابعہ، جن کے دل میں اب بھی کچھ کھٹک تھی، عائشہ کے سامنے جھک کر معافی مانگی اور عائشہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا تھا، میں تمہیں اس خاندان کا حصہ مانتی ہوں۔ یہ سن کر عائشہ بہت حیران ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ رابعہ کے ماتھے پر ہاتھ ماتھے کو کہا، اور رابعہ، میں نے آپ کو کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، میں بس آپ سے سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتی تھی، لیکن آپ سب نے اسلام نے حویلی کے ماحول کو بدل دیا تھا۔ خاندان نے عائشہ کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اب سب ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے اور احمد کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا گیا اور احمد عائشہ کی طرف اور مائل ہوتا گیا۔ عائشہ اب 18 سال کی ہو گئی تھی، اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ احمد نے اس کے لیے ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ فارم ہاؤس کو پھولوں سے سجایا گیا اور عائشہ ایک خوبصورت سرخ جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ اس وقت تک ایک پختہ اور خوبصورت عورت بن چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی، لیکن اب اس کے ساتھ ایک گہری پختگی بھی شامل ہو گئی تھی۔ تقریب میں خاندان کے تمام افراد موجود تھے اور سب عائشہ کی خوبصورتی کی اور سادگی کی تعریف کر رہے تھے۔ رات کے جب سب لوگ جا چکے تھے، احمد اور عائشہ فارم ہاؤس کے کمرے میں اکیلے تھے۔ عائشہ نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، احمد، آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا اس کا شکریہ۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی، ایک نیا گھر دیا اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت دی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ ماتھے تھامے اور کہا، عائشہ، تم میری زندگی ہو اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کروں گا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں پر اس نے اپنی محبت کی گہرائی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس نے رضامندی کو ظاہر کر رہی تھی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس رات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل قربت پا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی محبت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ عائشہ نے جو ایک مکمل اور ایک معصوم اور خوفزدہ لڑکی تھی، اب احمد کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی تھی۔ ان کی محبت نے ہر مشکل، ہر رکاوٹ کو عبور کر لیا تھا۔ حویلی میں اب سکون کا دور دورہ تھا۔ رابعہ اور باقی خاندان نے عائشہ کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ احمد اور عائشہ کی محبت کی کہانی ہر لمحے ہر ایک کے لیے مثال بن گئی تھی کہ محبت ہو تو ایسی ہو، اور محبت اور خلوص ہر نفرت اور ظلم پر غالب آ سکتی ہے۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے اور ان کی کہانی ایک ایسی محبت کی کہانی بن گئی کہ جو ہر مشکل حالات میں بھی اپنی جگہ قائم ہی رہتی ہے۔ اس سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہو۔ اپنے